حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ بہت سارے اہل علم کا قول ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام اور تابعین کا، اور یہی قول ہے امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ حائضہ عورت سے تو مباشرت یعنی ہم بستری کرنا یہ تو حرام ہے، لیکن البتہ شوہر اور بیوی، یعنی اگر بیوی حائضہ ہیں تو شوہر اس کے ساتھ سو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، لیکن سوائے مباشرت کرنا حرام ہے، لیکن بوسوں کی نہ اس کو بوسہ دے سکتا ہے یا اس کے ساتھ اس کے جسم کو مس کر سکتا ہے، سوائے حیض کے مقام کو چھوڑ کر، یعنی اس کے جسم کو چھو سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے اور کس کر سکتا ہے، لیکن داخل نہ کرے گا، یعنی مباشرت کے علاوہ یا یعنی ہم بستری کے علاوہ تمام چیزیں اس کے لیے جائز ہیں۔ اچھا، پھر یہ اس کی حکمت یہ بتائی گئی، جیسا بعض جگہ بعض مذاہب میں اب بعض طبقات میں ایسا ہے کہ حائضہ عورت کو گھر میں بھی نہ رکھتے، لوگ گھر کے باہر کر دیتے یا اس کے لیے الگ روم بنائے، تو گویا کہ اس میں بھی کیا ہے، معاشرے میں عورت کی ایک مذمت ہے اور اس کی حرمت کو پامال کرنا ہے، یعنی لوگوں میں یہ بات معلوم ہو جاتی کہ یہ عورت کس حالت میں ہے، تو شریعت اس چیز کو ناپسند کر دی ہے کہ عورت کا کوئی بھی معاملہ، اس کی پاکی یا ناپاکی کا معاملہ ہو یا اس کا جو پرسنل معاملہ ہو، شوہر کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ ہو، یا شادی سے پہلے اس کی والدہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ حیا کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ گھر میں جو رہنے والے اس کے محارم ہیں، یعنی اس کے بھائی یا اس کے والد کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے، حیا کا معاملہ ہے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ حیا کی چیز پردے میں رہنا چاہیے، لہذا اگر گھر کے باہر یعنی دوسرے روم میں رکھیں گے، علیحدہ کر دیں گے، تو لوگوں میں معلوم ہوگا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ ایام چل رہے ہیں، یعنی ماہواری پیریڈز چل رہے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت بھی وضو بنائے جس طرح وہ نماز کے لیے وضو کرتی ہے، اور ہر نماز کے وقت مصلی پہ بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر وغیرہ کرے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ حائضہ ہے، اور اس کی جو نماز کی عادت ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ 7-8 دن یا 10 دن کا جو گیپ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد کے دنوں میں نمازوں کے بارے میں غفلت ہو جائے، وہ عادت کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم مصلی پہ بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ جی اچھا، میاں بیوی اپنی شرم گاہوں کو ایک دوسرے کے منہ میں لینا کیسا ہے شریعت میں؟ کیونکہ میں بعض علماء کرام سے سوال کیا تھا، تو اس میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا، یعنی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کام کرنے کو پسند بھی نہیں کیا گیا، یعنی یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اصل در حقیقت کیا ہے، یعنی دین اسلام حیا کا مذہب ہی ہے، یہ اس میں یہ جو تعلقات شوہر بیوی کے تعلقات کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے دین، اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کی طرف نہ جائے اور نسل انسانی کا سلسلہ باقی رہے، یہ، اور اس میں کیا ہوگا، بعض چیزیں جائز ہوتی لیکن حیا کے تقاضے کے خلاف، بزرگان دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو ناپسند کیا، اس لیے ہم کو چاہیے کہ سنت رسول پر ہم عمل کریں۔ ہو سکتا ہے اس قسم کے جو اعمال ہیں، اس قسم کے اعمال سے اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ عادتیں، یہ جو بے حیائی کا جو ماحول ہے اس کے اولاد میں آئیں گی، اس لیے جہاں تک ہو سکے حیا کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے انہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو کر سکتا ہے نا بھائی، کسی اور کے ساتھ تو کریں گا نہیں۔ آپ بعض لوگوں کو جو ہے نا مباشرت میں الگ الگ طریقوں سے جو ہے لطف آتا ہے، لیکن شریعت میں 2 چیزوں سے جو ہے نا منع کیا گیا، یعنی پیخانے کی جگہ سے مباشرت کرنے کو اسلام میں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں ہر وہ کام جائز ہے، صرف پیخانے سے دخول منع ہے، مباشرت پیخانے کی جگہ سے کی جائے گی، اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، لیکن جیسا کہ آپ فرمائیں حیا کا یہ تقاضا ہے، لیکن بعض لوگوں کو کیا ہے، مطلب الگ الگ طریقوں سے جو ہے لطف آتا ہے، کسی کو ایک الگ طریقے سے جو ہے ذائقہ ٹیسٹ وہ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ یعنی وہ اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا شوہر، اس کی حیا یا مزاج اس کی طبیعت کے خلاف اگر وہ بات دکھ رہی تو فورس نہیں کر سکتا، جی۔ لیکن پھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کی، یعنی شوہر ایک کام کرنا چاہ رہا اور عورت جو ہے نا اس سے ناراض ہے، منہ موڑی ہوئی ہے، تو وہ عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ جو فطری طریقہ ہے، جو اخلاقی دائرے میں جو طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر تیار ہے ٹھیک ہے، لیکن مزید آدمی اپنے خواہشات کے لیے مختلف طرق اگر اختیار کرنا چاہ رہا اور عورت اس کو ناپسند کر رہی تو آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے. مختلف طرق میں نے الگ الگ طریقوں کو جس میں اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے یا اس کو ناپسند کر رہی، تو نفسیات وہ ہونا یہ یعنی اسلام کیا ہے، انسان کو انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے. انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ انہی اقدار پر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں نکاح کا سسٹم رکھا، اللہ جانوروں میں کوئی سسٹم نہیں. اسی لیے یہاں پہ یہ تمام چیزیں جو احکامات دیے گئے کہ شادی سے پہلے یعنی ایک اجنبی مرد اور عورت کا ملنا یا بات کرنا یا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام کیوں قرار دیا گیا؟ یہ دواعی ہے، یہ اسباب ہے، زنا کے اسباب ہیں، اس کی وجہ سے آدمی زنا کے قریب ہو جاتا. اب زنا ہو جائے گا، اگر خدا نخواستہ اس سے اولاد ہو تو نسب ثابت نہیں ہوگا. تو نسب کی حفاظت کے لیے انسان کے والدین کون ہیں، فلاں آدمی کے فلاں والدین کون ہیں، یہ اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ انسان کے نسب کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہا. اب لوگ اس کو غلط رخ دیتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے، آزادی نہیں. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عورت کی عزت کا کھلواڑ ہو جائے، یہ نہیں. عورت کو سب سے زیادہ شریعت نے عزت دی ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ عورت کی حرمت، اس کی بے عزتی اگر کی جائے خدا ناحق تو اس کو قتل بھی کرنے کا حکم دیا گیا، ناحق بلا کسی وجہ کے. یعنی مثال کے طور پر اگر شادی شدہ مرد کسی عورت سے اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بے عزتی، عزت کی بہت بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں، عورت کی عزت کی. تو اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا، پھر اور میں یہ بھی سنا ہوں کہ علماء کرام یہ بھی فرمائے ہیں، غالباً غفور مل صاحب، ہمارے عبد الغفور مل صاحب سے میں سوال کیا تھا اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہے میرے پاس. تو غفور مل صاحب یہ فرمائے کہ میاں بیوی اپنی شرمگاہوں کو منہ میں لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں سے جو طریقہ جو مدی جو بولتے ہیں وہ چیز اگر نکل رہی ہو تو وہ اگر منہ میں آ جائے تو پھر حرام ہو جائے گا. تو اسی لیے روکا گیا ہے، اسی لیے منع کیا گیا ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں. حرام نہیں ہے، لیکن جب اندر سے کوئی غلیظ جو مادہ نکلتا ہے وہ مادہ اگر منہ میں آ جائے دونوں میں سے کسی ایک کے، تو پھر وہ جو ہے وہ مادہ جائز نہیں ہے، حرام. لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے. جی. باب ما جاء فی مواکلۃ الحائض جنوبی والحائض وسؤرہما، جنوبی اور حائضہ کے ساتھ کھانا کھانے اور ان کے جھوٹے کا حکم ہے. یعنی کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے اور دوسرا آدمی پاک ہے تو کیا وہ ناپاک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح عورت حائضہ ہے، اس کے ساتھ اس کا شوہر یا بہرحال اس کے رشتہ دار جو بھی لوگ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں؟ نہیں. اس میں حرج کی بات نہیں ہے. بعض جگہ بعض مذاہب میں دین اسلام کے آنے سے پہلے اس کے ساتھ یعنی کسی بھی قسم کے میل ملاپ کو بھی ناجائز سمجھتے تھے. دین اسلام نے واضح کر دیا کہ یہ تو قدرتی اور فطری چیز ہے، اس سے یعنی حیض کی وجہ سے پوری عورت ناپاک نہیں ہوگی. یعنی حائضہ عورت کو اگر شوہر اس کا ہاتھ لگا دیا تو وہ بھی ناپاک ہو جا رہا، ایسا وہ مطلب نہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہے. اسی طرح بعض مذاہب میں اتنی وہ تھی، یعنی اتنا غلو تھا کہ اس میں وہ لوگ حالت حیض میں مباشرت کو بھی جائز قرار دیتے. بعض جگہ بالکل عورت سے بات کرنے کو بھی، اس کے ساتھ بیٹھنے کو، اس کے ساتھ کھانا کھانے کو، اس کے ساتھ رہن سہن کو بھی ناجائز سمجھتے تھے. حتیٰ کہ بعض مذاہب میں اس کی پلیٹ، اس کا گلاس، ہر چیز الگ کر دیتے. تو دین اسلام نے اعتدال کو برقرار رکھا، بیلنس. نہ بالکل تم اس سے قطع تعلق کر لو، نہ بالکل اس سے گہرا تعلق ہونے پائے. مباشرت حرام ہے، اس کے علاوہ تمام تعلقات اس کے ساتھ جائز. آج سائنس پروف کر چکی ہے کہ جب عورت کو پیریڈز چل رہے ہوں اور ماہواری جاری ہوں اور ایسی صورت میں مرد اگر اس سے ہم بستری کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، تو 80 سے 90 قسم کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے اور وہ متاثر ہو سکتا ہے.
आज साइंस प्रूफ करी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एक प्रोफेसर जो है इस बात को प्रूफ किया, बाकायदा जो है ना हैज़ा औरतों से वो लोग जो है ना मुबाशिरत करवाएं, उसके ऊपर लाखों डॉलर्स जो है वो लोग खर्च करके तहकीक किए। यूएस में और लंदन में इसके ऊपर रिसर्च हुआ, तो रिसर्च होने के बाद ये बात नतीजा सामने आया कि 80 से 90 ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है जिसका इलाज मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है। आसानी से वो बीमारियां जल्दी ख़त्म नहीं होती, लंबे वक्फे के बाद एक लंबे अरसे में जो है वो बीमारियां ख़त्म होती हैं। ऐसे मर्द जो हालत नापाकी में, पीरियड्स की हालत में, मुबाशिरत की हालत में अपने बीवियों से सोहबत करते हैं, बिस्तरी करते हैं, सेक्स करते हैं, देखिए आप क्या इस्लाम का सदका है। हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा दिए कि जब औरत है, कुरान में भी इसका हुक्म दिया गया ना, इसी ये अहकाम बताया गया, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहूर, तुम उनके करीब भी मत हो यहाँ तक कि वो पाक हो जाए अच्छी तरह। अब यानी साथ खाने में या झूठा पीने में कोई, झूठा पानी पीने में कोई हरज की बात नहीं है। हदीस नंबर बाब नंबर 99, हदीस नंबर 125। हदसना अब्बासुल अंबरी व मुहम्मद इब्न अब्दुल आला क़ाल हदसना अब्दुर्रहमान इब्न महदी हदसना मुआविया इब्न सालिह अन अला इब्न अल हारिस अन हराम इब्न मुआविया अन अम्मिही अब्दुल्लाह इब्न सअद क़ाल सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मुआकलतिल हाइद फ़क़ाल व आकिलहा व फिल बाबी अन आइशा व अनस क़ाल अबू ईसा हदीस अब्दुल्लाह इब्न सअद हदीस हसन गरीबन वहुव क़ौलु आम्मति अहलिल इल्म लम यरौ बिमुआकलतिल हाइद बअसन वख्तलफू फ़ी फ़ज़्लि वज़ूइहिमा फ़रख़्ख़स फ़ी ज़ालिका बअज़ुहुम व करिह बअज़ुहुम फ़ज़्ल तुहूरिन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हाइदा औरत के साथ खाना खाने का मसला पूछा तो आपने इरशाद फरमाया उसके साथ खा सकते हो। इस बाब में हज़रत आयशा और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है। अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअद की हदीस हसन गरीब है और ये अक्सर अहले इल्म का कौल है। उन्होंने कोई हरज नहीं देखा हाइदा औरत के साथ खाना खाने में, और उन्होंने इख्तिलाफ़ किया है उसके वज़ू के बचे हुए पानी के बारे में, बस उसके बारे में इजाज़त दी है बाज़ उलमा ने, और बाद ने उसके वज़ू का बचे हुए पानी को नापस